بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت الیہ متاب ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل للہ الامر جميعا افلم یأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ۔ اور کافر یہ بات کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے برحق رسول ہیں تو جو چیزیں جو ہم کہتے ہیں وہ عجائبات، وہ معجزات ان سے کیوں صادر نہیں ہوتے؟ ان کا پروردگار انہیں اس طرح کا کوئی معجزہ کیوں عطا نہیں فرماتا جو ہم کہتے ہیں؟ بات اگر معجزات کی ہوتی اور معجزات دیکھ کر ہدایت نصیب ہوتی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اتنے ہیں کہ جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ خود آپ کی عمر عزیز ایک معجزہ ہے۔ قرآن کریم سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ ایک ہستی جس نے کسی استاد، کسی مدرسے کو دیکھا نہیں، ایسے حقائق، ایسی خوبصورت عبارت جس کے ساتھ کی کوئی عبارت دوسرا بنا نہیں سکتا، پھر اس میں ایسے حقائق، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ صحرائے عرب میں جبلہ افروز ہو کر پوری دنیا کے لیے پوری زندگی کا اور قیامت تک کے لیے آئین و دستور دے دیا جائے جس میں کسی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم جیسا، پھر گزشتہ قوموں کے حالات، آئندہ کے واقعات کی پیش گوئی، اس عالم کی حالات، سیاروں ستاروں کی باتیں، انسان کے وجود، تخلیق اور اس کے بارے ساری تفصیل، اور اس کے ساتھ آئندہ کے حالات و واقعات کی پیش گوئی، نہ صرف اس عالم کی بلکہ اس کے بعد کے عالم کی بھی ساری تفصیل قرآن کریم نے بیان کر دی۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ اسی طرح چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے،
شب معراج کے واقعات، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر، بیت المقدس سے عالم بالا تک کا سفر. چلو عالم بالا کو تو کافر نہیں سمجھتے تھے، بیت المقدس کو تو سمجھتے تھے. تو جتنے سوالات انہوں نے کیے، تاکہ کھڑکیاں دروازے تک پوچھے بیت المقدس کے، راستے میں کیا کیا واقعات ہو رہے تھے حضور نے وہ بھی بتائے، ان کے قافلے چل رہے تھے ان کے بارے بھی بتایا. پھر مردے کے کلام کرنے سے، مردہ پھر انسانی مردہ تو ہے، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا اس سے بڑا معجزہ ہے کہ کنکر تو بولا نہیں کرتے. مردہ پھر انسانی مردہ تو ہے، زندہ ہو گیا تو بولے گا، لیکن کنکر تو نہیں بولا کرتے. تو کنکریوں کا کلمہ پڑھنا اس سے بڑا معجزہ. تو یہ سارے معجزات دیکھ کر یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ فرمایا معجزات سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. معجزات نبی کی صداقت کے دلیل ہوتے ہیں. ایمان لانے کے لیے بندہ اپنے اندر فیصلہ کرتا ہے، اس کا اپنا فیصلہ سبب بنتا ہے ایمان نصیب ہونے کا یا نہیں. یادی الیہ من ینیب، جو خلوص دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے. جو نہیں کرتا اسے ہدایت نہیں ملتی. اس کے لیے معجزات کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اس لیے کہ ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. معجزات سے ہدایت نہیں ہوتی، ہدایت نصیب ہوتی ہے انسان کے ذاتی فیصلے سے، اور اسی پر اس کی جزا و سزا مقرر ہوتی ہے. اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو اللہ اسے گمراہ کر دیتے ہیں، اس کی سزا یہی ہے. اور یہدی الیہ من اناب، جو اللہ کی طرف خلوص دل سے متوجہ ہوتا ہے اس کی ہدایت کے سامان پیدا فرما دیتے ہیں، اسے ہدایت فرما دیتے ہیں. اور پھر جسے نور ایمان نصیب ہوتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جب انہیں نور ایمان نصیب ہوتا ہے تو ان کے قلوب اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں. پھر دنیا میں انہیں ان کا مقصد صرف اللہ کی یاد کو دل میں اتارنا ہوتا ہے، اور یہی ان کی منزل ہوتی ہے، اور اس سے انہیں قرار نصیب ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خوب اچھی طرح جان لو، صرف اللہ کی یاد سے دلوں کو قرار آتا ہے. دنیا میں انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں. ایک چیز کی خواہش ہوتی ہے، وہ مل جائے تو پھر اس سے اعلیٰ کی خواہش شروع ہو جاتی ہے، وہ مل جائے تو اس سے اعلیٰ کی خواہش. اقتدار ملتا جائے تو بادشاہ کو بھی حسرتیں ہی رہتی ہیں کہ وہ خطہ بھی میرے پاس ہو جاتا، وہ لوگ بھی میری اطاعت کر لیتے. تو یہ کہیں ختم نہیں ہوتی دل کی حسرت ہے. ہاں، اللہ کی یاد دل میں بس جائے تو دل کو قرار آ جاتا ہے، پھر اس سے آگے کوئی منزل نہیں ہے. ذکر اللہ کیا ہے؟ خود ایمان لانا بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. اس کے بعد اطاعت کا ہر مرحلہ اللہ کا ذکر ہے، یہ عملی ذکر ہے. خود ایمان لانا، صحیح عقیدہ اختیار کرنا بھی ذکر الہی ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کو، اس کی توحید کو، اس کی ذات اور اس کی صفات کو قبول کرتا ہے، ان پر یقین کرتا ہے. ایک درجہ ذکر الہی کا یہ بھی ہے. پھر وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو ہر حکم کے ساتھ اللہ کی عظمت اور اس کا ذکر خیر ہوتا ہے. عملی ذکر الہی ہے. جتنے بھی کام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کیے جاتے ہیں سب عملی ذکر ہے.
پھر جتنا زبانی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، نیک بات کرنا بھی ذکر الہی ہے، برائی سے روکنا بھی ذکر الہی ہے، نصیحت کرنا بھی ذکر الہی ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، مختلف تسبیحات پڑھتا ہے، تو یہ سارا لسانی ہے، ذکر الہی ہے جو زبان سے کیا جاتا ہے، یہ بھی ذکر الہی ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ ذکر الہی کا ذکر قلبی ہے، جس کی فضیلت حدیث شریف میں بھی بہت سی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، لیکن ذکر قلبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ عملی ذکر ہم کر سکتے ہیں، لسانی ذکر ہم کر سکتے ہیں، لیکن ساری کوششوں کے باوجود ذکر قلبی از خود نصیب نہیں ہوتا جب تک برکات نبوت نصیب نہ ہو۔ یہ ایک ایسی دولت ہے کہ قرآن کریم تو 23 برس نازل ہوتا رہا، احکام الہی بھی 23 برس میں مکمل ہوئے، فرائض سنن واجبات حلال حرام جائز ناجائز کے احکام وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہے، لیکن پہلی وحی سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرا سے دولت خانے پہ تشریف لائے اور مائی صاحبہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا واقعہ عرض کیا نزول وحی کا، تو وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، ان کا چچا زاد تھا اور بہت بڑا عالم تھا عیسائیت کا۔ اس نے کہا یہ تو اللہ کا فرستادہ فرشتہ ہے، وحی ہے، جس طرح پہلے انبیاء پہ وحی آیا کرتی تھی۔ تو ورقہ بن نوفل بھی حضور کی بات پہ ایمان لے آیا اور مائی صاحبہ بھی اسی وقت ایمان لے آئیں۔ خواتین میں سب سے پہلی ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ اب ذکر قلبی کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے وہ وحی پہ ایمان لائیں انہیں درجہ صحابیت نصیب ہو گیا۔ وہ کیفیات، قلب کی وہ حالت، قلبی ذکر کی وہ عظمت جو صحابہ کے نصیب میں ہے، وہ انہیں اسی لمحے نصیب ہوگی۔ تو اس وقت تو صرف ایک جملہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، وحی کی ابتدا ہی ہوئی تھی، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، روزے فرض نہیں ہوئے تھے، حلال حرام کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، شریعت نازل نہیں ہوئی تھی، تو جیسے حضور پہ ایمان لائیں صحابی ہو گئی، صحابیت نصیب ہو گئی۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، انہیں پتہ چلا فوراً ایمان لے آئے، تو سارا دین تو بعد میں نازل ہوا۔ نبی کی برکات نبی کی بعثت کے ساتھ ہی تقسیم ہونا شروع ہو گئی، انہیں بھی صحابیت نصیب ہو گئی۔ بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلے ایمان لائے، تو اسی آن قلبی ذکر کے درجات ہیں، کیفیات ہیں۔ بعض میں محققین نے ان کے نام رکھ دیے۔ نام کیا ہیں؟ آیات قرآنی ہیں جن سے وہ متعلق ہیں، اور اس طرح کے انوارات اور اس طرح کی برکات جو اس آیت سے مقصود ہیں جب نصیب ہوتی ہیں تو اس کا نام اس آیت پر اس مراقبے کا رکھ دیا گیا۔ تو یہ درجات کسی کو نصیب ہوتے جائیں، بہت اعلیٰ منازل نصیب ہو جائیں، اور کسی ایک کو نہ ہو، دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کو
بہت ہی عالم بالا کے مناظر نصیب ہو جائیں تو ان سب کی ولایت جمع کی جائے تو صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ملتی. ساری ولایت تبع تابعین سے نیچے رہ جاتی ہے، اس سے اوپر تبع تابعین کے مدارج ہیں، پھر اوپر تابعین ہیں، ان سے آگے صحابہ کرام کے منازل کی ابتدا شروع ہے. تو برکات نبوت کا یہ عالم ہے کہ جس سے براہ راست نصیب ہوئی اس ایک لمحے میں وہ ساری منازل طے ہو. جس آن وہ ایمان لائے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، وہی کی ابتدائی 2-3 آیات نازل ہوئی تھیں، نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، روزے فرض نہیں ہوئے تھے، شریعت کے حلال و حرام واضح نہیں ہوئے تھے. اسی طرح نماز روزے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کتنے صحابہ جو دنیا سے چلے گئے ہوں گے، وہ شرف صحابیت لے گئے. غزوہ خیبر میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا خیبر کا، تو ایک حبشی غلام تھا کسی یہودی رئیس کا، وہ اس کی بکریاں لے کر قلعے سے باہر نکلا. تو اس نے لوگوں کو دیکھا، بے شمار لوگ ہیں، مسلح ہیں، تلواریں سوتی ہوئی ہیں، قلعے کو گھیرا ہوا ہے، قلعے کے اندر بھی ہر بندہ ذرا بختر پہنے ہوئے، تلوار ہاتھ میں لی ہوئے. تو سادہ سا آدمی تھا، وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم بڑے امن سے رہ رہے تھے، کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی، یہ کیا ہو گیا؟ تو باہر جو لوگ صحابہ کرام میں سے کوئی اسے مل گیا تو اسی سے اس نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا. میں تو صبح اٹھا تو ریوڑ نکالا تو اندر دیکھا تو ہر بندہ تلوار سونتے ہوئے، زرہ پہنے ہوئے، اور باہر نکلا ہوں تو یہ بے شمار لوگ ہیں، یہ بھی زرہ پہنے ہوئے تلوار. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اسے بتایا کہ ہمارے ساتھ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا ہے اور یہ ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ یہود جو ہیں یہ ایمان کا راستہ روکتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ جہاد کا حکم ہوا ہے، اور اس لیے ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کے لیے ہیں. تو اس نے کہا اگر کوئی اللہ کے نبی کو مان لے تو پھر کیا ہوگا؟ جو مان لیتا ہے اسے اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، اس دنیا میں بھی اسے عظمت نصیب ہوتی ہے، اور جب دنیا سے جائے گا تو اللہ کی اعلیٰ ترین جنت میں اسے جگہ ملے گی. تو اس نے کہا پھر مجھے اپنے نبی کے پاس لے چل. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. اس نے ایک سوال عرض کیا خدمت عالی میں کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو نبی مان لوں تو میں مر جاؤں تو پھر مجھے بھی جنت نصیب ہوگی؟ فرمایا بے شک. پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس بکریاں ہیں کچھ، میں ایک یہودی کی بکریاں باہر لایا ہوں، تو ان کا میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے قلعے کی طرف ہانک دو، یہ اندر چلی جائے. اس نے کہا مسئلہ ہی حل ہو گیا، مجھے بھی کوئی ذرا تلوار دی جائے، میں بھی جہاد میں شامل ہو جائے. اس نے بکریاں ہانک دیں، وہ اللہ کی چاند ساری سیدھی قلعے کے دروازے پر گئیں. محافظوں نے تھوڑا سا دروازہ کھولا، اندر چلی گئی. جیسے حضور نے فرمایا تھا خود بخود ساری واپس چلی گئی. مجاہدین میں شامل ہو گیا اور اسی دن شہید ہو گیا. نہ اس نے ابھی نماز سیکھی ہے، نہ وضو کا طریقہ سیکھا ہے، نہ کوئی نماز کا وقت آیا ہے، نہ اس نے کوئی سجدہ کیا ہے. تو جب شہداء لائے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ وہ حبشی جو کسی کا غلام تھا اور مسلمان ہوا اسی حملے میں شامل ہو گیا اور وہ بھی شہید ہو گیا. تو حضور اٹھے
اس کی طرف تشریف لے گئے، لیکن جب سامنے اس کی میت نظر آئی تو حضور نگاہیں نیچی فرما کر واپس اپنے خیمہ اطہر میں تشریف لے گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ اس کی خاطر تو تشریف لے گئے تھے، پھر آپ اس کی میت کے پاس تشریف نہیں لے گئے۔ تو آپ میں جیسے سامنے ہوا تو اس کی حور اس کے پاس بیٹھی تھی، تو میں واپس آ گیا، میں آگے نہیں۔ یہ سارے منازل پانے کے لیے وہ ایک ذرہ برکات نبوت کا چاہیے۔ حقیقی ذکر قلبی جو ہے، یا قلب ذاکر ہو جائے، یا قلب وجود کے ذرات کو ذاکر کر دے۔ قلب جب ذاکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرے لطائف منور ہوتے ہیں، حتیٰ کہ سلطان الاذکار تک جاتا ہے، تو پھر بدن کا ہر سیل ذاکر ہو جاتا ہے۔ اور 10 کھرب سیل ہوتے ہیں ایک وجود میں، تو سلطان الاذکار اور 7واں لطیفہ بھی جس کا منور ہو جائے، وہ ہر لمحے 10 کھرب بار اللہ کہتا ہے۔ یہ تو جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی، تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنی عظیم دولت ہے اور اس کی قیمت کیا ہے۔ یہاں تو اللہ اللہ کرنے والے کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے کہ فضول چیزوں پہ وقت ضائع کر رہا ہے، اسے کیا مل رہا ہے؟ نہ اس سے کوئی موٹر حاصل ہوتی ہے، نہ گاڑی ملتی ہے، نہ عہدہ ملتا ہے، نہ دولت ملتی ہے، پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جس بازار کا سکہ ہے وہاں پہنچے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کی قیمت کتنی ہے۔ صحابہ کے بارے قرآن کریم فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ کہ شرف صحابیت یہ ہے کہ کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک ہر ذرہ وجود کا ذاکر ہو جاتا ہے۔ ذکر کا یہ درجہ جو ہے، یہ پانے کے لیے برکات نبوت شرط ہے۔ جب تک حضور اس عالم میں جلوہ افروز تھے تو صحابیت کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک عالم بھی ہو اور ایک جگہ یکجا بھی ہو۔ حضور کی نگاہ اثر اس وجود پہ پڑ جائے یا اس شخص کی نگاہ حضور کے وجود عالی پہ پڑ جائے تو یہ ایک نگاہ کافی۔ جب حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو شرف صحابیت ختم ہو گیا۔ پھر جس نے کسی صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہو گیا۔ جب صحابہ کا دور مبارک ختم ہوا تو تابعیت ختم ہو گئی، پھر جس نے کسی تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی ہو گیا۔ تبع تابعین کا مبارک عہد بھی ختم ہوا تو ولایت رہ گئی، اور ان لوگوں نے جنہوں نے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے برکات نبوت حاصل کی تھیں، آگے لوگوں کو وہ منتقل کی، اور یوں مشائخ کا وجود آیا کہ برکات کو اپنے شیخ سے حاصل کرے اور اپنے طالبان کو وہ برکات تقسیم کرے۔ تو شیخ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی دعا سے مشکلیں ٹل جائیں، یا جو اس کا مرید ہو جائے اسے پیسے کے ڈھیر لگ جائیں یا اس کی صحت خراب نہ ہو۔ شیخ کا منصب یہ ہے کہ اپنے متقدمین سے وہ برکات نبوت حاصل کرے جو دلوں کو روشن کرتی ہیں اور اگلوں کو پہنچائے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ شیخ کہلانے کا مستحق نہیں۔ ظاہری بیت اگر اصلاح کے لیے ہو
تو جو شخص روزمرہ کے معمولات حرام حلال جائز ناجائز سے واقف ہے اور رہنمائی کر سکتا ہے، اس سے بیعت جائز ہے۔ بیعت اسی لیے ہے کہ اس سے پوچھ کر شریعت پر عمل کیا جائے، اسے بیعت اصلاح کی۔ بیعت امارت ہوتی ہے جس کو ملک کا آپ سربراہ یا ذمہ دار بناتے ہیں، جسے موزوں سمجھتے ہیں، اس سے بیعت کرتے ہیں، یا آج کہہ لیجئے ووٹ دیتے ہیں۔ ووٹ دینے میں جو آج کا طریقہ ہے یہ اسلام سے بہت ہٹ کر ہے، لیکن بہرحال ہے تو کسی کو امیر بنانے کی بات۔ موت پہ بیعت ہوتی ہے، صحابہ کرام نے نبی کریم سے بیعت کی تھی موت پر۔ وہ کسی ایسے شخص سے ہوتی ہے جو آخری دم تک کفر کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہے یا ارادہ کر لیتا ہے۔ بیعت تصوف جو ہے یہ الگ چیز ہے، یہ صرف اس شخص سے ہو سکتی ہے جسے بارگاہ رسالت میں روحانی طور پر رسائی حاصل ہو اور طالب کو بھی وہاں تک رسائی حاصل کرانے کی استعداد رکھتا ہو۔ اگر نہ خود فنا فی الرسول ہے نہ طالب کو کرا سکتا ہے تو اس کے ساتھ تصوف کی بیعت جائز نہیں ہے۔ تو بات ہو رہی تھی ذکر قلبی کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جنہیں نور ایمان نصیب ہوتا ہے یا جن کو اللہ ہدایت نصیب کرتا ہے، جن پر اللہ کرم فرماتا ہے، انہیں ذکر قلبی نصیب فرما دیتا ہے جس سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی چیز کوئی نعمت دل کو اطمینان نہیں دے سکتی۔ جو منزل بھی مل جائے پھر دل کی طلب اس سے اگلی منزل پہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ بات اچھی طرح سے سن لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو قرار آتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے جہاں آ کر آگے کی ہوس نہیں رہتی، اسی میں ڈوب ڈوب جانے کو دل کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نگاہوں میں جچتی نہیں۔ سو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل بھی کیا۔ قرآن کریم میں بڑی کثرت سے جہاں بھی ایمان کا ذکر آتا ہے ساتھ عمل الصالحات آتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کا تقاضا ہی عمل صالح ہے۔ ایمان نام ہے بات کو مان لینے کا، یقین کر لینے کا۔ بات مانی جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس بات پر عمل کیا جائے۔ یہاں سے ہم کسی کو کہتے ہیں بھئی پانی کا گلاس لا دو، کہتے ہیں آپ کی بات قبول، مان لیجیے، بالکل سر تسلیم خام ہے، اور لاتا نہیں تو 10 بار کہتے ہیں بھئی پانی لا دو، کہتا ہے جی آپ کی بات قبول ہے، حکم سر آنکھوں پر جی، اور لا کے نہیں دیتا، تو آپ کیا سمجھیں گے اس نے بات مانی؟ ایمان کی مثال ایسی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ و اللہ کے رسول پر ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہیں نور ایمان نصیب ہوتا ہے اور پھر وہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہیں، طوبی لہم وحسن مآب، مبارک ہے ان کے لیے، بہت خوش نصیب لوگ ہیں وہ، اور ان کا انجام بہت خوبصورت ہوگا۔ انجام کار، زندگی کا انجام کیا ہے؟ دنیا سے رخصتی، برزخ میں، میدان حشر میں، اور فیصلے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو کر اللہ کی جنت میں۔ فرمایا ان کو مبارک ہو جنہیں دنیا میں نور ایمان نصیب ہوا
اور پھر اس پہ انہیں عمل نصیب ہوا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہ زندگی بھی مبارک ہے، موت بھی مبارک ہے، برزخ بھی مبارک ہے، میدان حشر بھی مبارک ہے، اور اخروی دائمی زندگی بھی۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا امم، تو فرمایا آپ کوئی انوکھے رسول یا نبی مبعوث نہیں ہوئے کہ جس امت میں آپ مبعوث ہوئے ہیں یہی ایک امت ہے، اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، یا یہ جانتے نہیں، یا یہ انہوں نے انبیاء اور رسل کے حالات یا تاریخ نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایسی امت میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے یقیناً جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، اور یہ جانتے ہیں کسی طرح نبی اور رسول امتوں میں مبعوث ہوتے تھے، یہ جانتے ہیں کہ جو اطاعت کرتے تھے وہ کامیاب ہوتے تھے، جو نبی کی مخالفت کرتے تھے وہ تباہ ہو جاتے تھے، عذاب الہی آ جاتا تھا۔ بہت سی امتیں پہلے گزری ہیں جن کے آثار کسی کے مٹ گئے، کسی کے باقی ہیں، اور سب کے واقعات بھی ان لوگوں نے کچھ صحیح کچھ غلط لیکن انہوں نے سن رکھے ہیں، انہیں پتہ ہے۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے کہ آپ نبی مبعوث ہوئے تو یہ کوئی انوکھی بات ہوگی، اس سے پہلے ساری انسانیت میں امتوں پاس انبیاء تشریف لاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ لِتَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو چیز ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں وہ آپ انہیں پہنچا دیں، ان پر تلاوت فرما دیں، ان تک بات پہنچا دیں۔ آپ کا منصب عالی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا کلام جو ہر کوئی نہیں سن سکتا، ہر کوئی قبول نہیں کر سکتا، ہر کسی میں وہ پاکیزگی، وہ طہارت اور لطافت کا وہ درجہ نہیں ہوتا جو نبی میں ہوتا ہے۔ کلام الہی کو وصول کرنے کے لیے بھی ایک اعلیٰ درجہ چاہیے، خلوص کا، نیکی کا، پاکیزگی کا، طہارت کا، لطافت کا، وہ صرف نبی میں ہوتا ہے۔ غیر نبی میں نبی جیسی لطافت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اللہ کا کلام صرف نبی سنتا ہے، وہ وصول کرتا ہے، اور جو بھئی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں وہ آپ ان کو سنا دیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، کہ یہ ایسے جاہل ہیں کہ اللہ جس کی رحمتیں بے پناہ ہیں اور یہ ہر وقت ان رحمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ان کی تخلیق، ان کے والدین، ان کی اولادیں، ان کے گھر بار، ان کے عہدے، ان کا مال و دولت، ہر نعمت ان کو اللہ ہی دے رہا ہے۔ ہر لمحہ سورج کی گرمی پہنچ رہی ہے، چاند کی روشنی پہنچ رہی ہے، ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں، زندگی کے سارے اسباب مسلسل انہیں مہیا کیے جا رہے ہیں، اور یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ اسی کی عظمت سے انکار کیے بیٹھے۔ تو آپ پر وحی اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ وہ وحی الہی انہیں سنا دیں تاکہ انہیں اللہ کی عظمت کا احساس ہو اور یہ اللہ کی عظمت پر ایمان لائیں۔ رہی یہ بات کہ آپ کے وحی سنانے سے نتائج کیا آتے ہیں، لوگ آپ کی بات مانتے ہیں یا آپ کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں، یا کچھ ایسے بدبخت ہیں کہ وہ آپ کی آواز خاموش کرنا چاہتے ہیں اور مخالفت پہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں، تو انہیں بتلا دیجئے قل ھو ربی، انہیں بتا دیجئے کہ جس طاقت پہ تمہیں گھمنڈ ہے تمہیں کس نے دی ہے، جس زندگی پہ تمہیں ناز ہے تمہیں کس نے دی ہے، جس بات پہ تم فیصلے کرتے ہو تمہیں یہ سارا کچھ دیا کس نے، وہی میرا پروردگار بھی ہے، یہ مت بھولو۔ میری زندگی لینا دینا بھی اسی کا کام ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا ہو، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اور کوئی دوسرا ایسا نہیں جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، جس کی عبادت کی جائے، وہ اکیلا واحد و لا شریک ہے۔ اور جس طاقت پہ تمہیں گھمنڈ ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، میری اتنی قوم ہے، میرا اتنا لشکر ہے، میرے بازو میں اتنی طاقت ہے، یہ سارا گھمنڈ تمہیں، یہ ساری طاقتیں اس نے دی ہیں، اور جس نے تمہیں دی ہیں میرا پروردگار بھی وہی ہے، میری حفاظت بھی وہی کرے گا۔
اگر تم مخالفت پہ کمر بستہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ واحد و لا شریک ہے اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ الہ متاب، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں اسی کی بارگاہ سے حکم حاصل کر کے تمہیں سناتا ہوں، اور تم اگر مخالفت کرنا چاہو گے تو میری حمایت کے لیے وہی کافی ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے، جن باتوں پہ تمہیں ناز ہے، وہ بھی تو اسی رب نے تمہیں دی ہیں، ان کا توڑ بھی وہی دے سکتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، فرمایا اگر قرآن میں جس طرح یہ مطالبے کرتے ہیں کہ جی کوئی آیت پڑھو مردے زندے ہو جائیں، جی کوئی آیت پڑھو یہاں سے پہاڑ شک ہو جائے، جی کوئی آیت پڑھو تو مردہ بات کرنے لگے، فرمایا اگر واقعی قرآن میں یہ خصوصیات بھی رکھ دی جاتی ہیں، قرآن کریم کے ساتھ یہ چیزیں بھی متعلق کر دی جاتی کہ اگر آپ ایک آیت پڑھتے تو پہاڑ اس جگہ سے چل کر ادھر چلا جاتا، یا زمین پھٹ جاتی، یا مردہ بات کرنے لگ جاتا، تو پھر بھی ان کو ہدایت تب بھی نصیب ہونی تھی جب یہ رجوع اللہ کرتے۔ واقعی اگر قرآن کریم میں یہ خصوصیات رکھ دی جاتی ہیں تو اللہ کریم جس کام کا ارادہ ظاہر فرمائے، وہ چونکہ ارادہ الہی ہوتا ہے، وہ کام ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اگر یہاں اللہ نے فرما دیا کہ اگر ہم اس قرآن میں ایسی طاقت رکھ دیتے کہ اس سے پہاڑ چل پڑتے، اس سے زمین پھٹ جاتی، اس سے مردے بات، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے سے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ ان کی ہدایت کا سبب نہیں بن سکتا۔ ہدایت نے رجوع اللہ سے نصیب ہو۔ قرآن اللہ کی شان بیان کرے گا، اللہ کی اوصاف اور صفات بیان کرے گا، اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ بیان کرے گا، دنیا کی بات کرے گا، آخرت کی بات کرے گا، ایمان کی طرف دعوت دے گا۔ جتنے معجزات، جتنی کرامات قرآن سے وابستہ ہوں وہ اپنی جگہ، لیکن ہدایت اسی کو نصیب ہوگی جس کے دل میں انابت آئے۔ بل للہ الامر جمیعا، تمام فیصلے اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ انسان کو اختیار دیا ہے اور نیکی اور بدی دونوں راستے واضح کر۔ اب جو نیکی پہ چلنے کی آرزو کرے گا اللہ کریم اس کا ہاتھ تھام لیں گے، اس کی مدد فرمائیں گے۔ جو پیٹھ پھیر دے گا اسے دھکا ہی لگے گا، وہ آگے چلا جائے گا۔ اولم یأس الذین آمنوا اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، مومنوں کو تو یہی اطمینان کافی ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو ساری مخلوق جو ہے نیکی پہ لگ جاتی۔ اللہ کریم نے اگر حکمن لگانا ہوتا تو ایک ایک سانس اس کے حکم سے لیتے ہیں، دل کی ایک ایک دھڑکن اس کے حکم کی محتاج ہے، نگاہ کا ایک ایک زیر و بم اس کے حکم کا محتاج۔ اس کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں، اس کے حکم سے بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اس کے حکم سے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس کے حکم سے بیمار ہوتے ہیں، اس کے حکم سے صحت مند ہو جاتے ہیں۔ ساری زندگی تو قدم قدم پر اس کے حکم کے تابع ہیں، تو اگر وہ چاہتا کہ یہ سارے نیک ہوں تو کیسے نیک نہ ہوتے؟ لیکن اس کی مرضی کہ اس نے یہ نیکی اور برائی آدمی کی پسند پہ چھوڑ دی، اسے شعور دیا، عقل دیا، پھر اس کے پاس دعوت بھیجی، انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں بھیجی، فیصلہ انسان پر چھوڑ دیا کہ آگے اس نے بھگتنا ہے۔ تو اگر اللہ چاہتے، حکم دیتے، تو کسی کو مجال تھی کہ وہ انکار کرتا۔ بَلْ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحِلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ۔ اور کفر ایسی مصیبت ہے
کہ کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا جب اس پر نئی نئی مصیبت نہ آتی رہے. یا اس کی ذات پر نازل ہوتی رہے گی، یا اس کے گھر پر آتی رہے گی، یا اس کی بستی پر آتی رہے گی، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، یعنی موت کا وقت آئے. کفر ایک ایسی مصیبت ہے کہ آپ اسے کروڑوں کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا دیکھیں نا تو یہ اس کی ظاہری حالت ہے، اس کے دل کی حالت دیکھیں تو اس میں ہزاروں حسرتیں دم توڑ رہی ہیں. کبھی صحت کی خرابی آ لیتی ہے، کبھی اولاد کی پریشانیاں آ لیتی ہیں، کبھی کوئی حکومتی معاملات کی پریشانیاں، کبھی کوئی نہ کوئی. فرمایا کفر ایسی مصیبت ہے کہ کافر کو سکون نصیب نہیں ہوتا، خواہ اس کے پاس حکومت بھی چلی جائے، تڑپتا رہتا ہے ہر آن، اور ساری زندگی حتیٰ کہ موت آ جائے، حتیٰ یاتی وعد اللہ. کفر کے ساتھ مصیبت لازم و ملزوم ہے، پریشانی لازم و ملزوم ہے. اور اگر دعوی ایمان بھی ہو تو اللہ معاف کرے، بندہ کردار کافروں جیسا اپنا لے تو پریشانیاں پھر بھی آتی ہے. آج کے آپ حالات دیکھ لیجئے. ہمارا دعوی ایمان بھی ہے، الحمدللہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، عمرے بھی حج بھی کرتے ہیں، لیکن کردار میں جب اصلاح نہیں ہوتی، لین دین کے وقت بددیانتی کرتے ہیں، معاملات میں دوسروں کا حق مار لیتے ہیں، تو ایک نئی سے نئی پریشانی نازل ہوتی رہتی ہے. تو اگر مسلمان کا یہ عالم ہے تو جو ہے ہی کافر، اور پھر اس کا تو ہر کام ہی برائی ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے لیے کوئی کام بھی نہیں کرتا. مسلمان گناہگار بھی ہو تو کم از کم سجدہ تو اللہ کے لیے کر لیتا ہے، کسی وقت کچھ حیا تو کر لیتا ہے. تو کافر تو نرئی بے مہار ہے. تو فرمایا کوئی نہ کوئی پریشانی، کبھی اپنی ذات کی، کبھی اپنے گھر کی، کبھی اپنی آبادی کی، کافر کو پریشانیاں گھیرے رکھتی ہیں حتیٰ کہ موت آ جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ بھی اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ جنہیں ذکر نصیب ہوتا ہے انہیں اطمینان نصیب ہوتا ہے، جو کفر کی طرف جاتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے،
नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।